اسقاط حمل پر پابندی۔ امریکہ میں احتجاجی مظاہرے۔ اسقاط حمل پر پابندی۔ امریکہ میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انتہا پسندانہ نظریات پر مبنی ایک افسوسناک غلطی قرار دیا۔ اسقاط حمل سے متعلق طبی سہولتوں کو قانون کی شکل میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے کانگریس پر زور۔ اسقاط حمل پر پابندی۔ امریکہ میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انتہا پسندانہ نظریات پر مبنی ایک افسوسناک غلطی قرار دیا۔ اسقاط حمل سے متعلق طبی سہولتوں کو قانون کی شکل میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے کانگریس پر زور۔ واشنگٹن ایجنسی۔ امریکی سپریم کورٹ نے اسقاط حمل کو ممنوع قرار دے دیا ہے، جس کے فوری بعد دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والی اور قدامت پسند قیادت والی امریکی ریاستوں نے فوری طور پر اسقاط حمل سے متعلق طبی سہولیات کی فراہمی پر پابندی لگا دی ہے۔ جمعے کو سنائے گئے اس فیصلے کے خلاف دارالحکومت واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اس عدالتی فیصلے کو انتہا پسندانہ نظریات پر مبنی ایک افسوسناک غلطی قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے ملکی کانگریس پر زور دیا کہ اسقاط حمل سے متعلق طبی سہولیات کو قانون کی شکل میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں یہ ایک اہم موضوع ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس فیصلے کو ریپبلکن اور مذہبی قدامت پسند اپنی فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو اسقاط حمل کو محدود یا اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے 6-3 کے فیصلے سے مسیسپی قانون برقرار رکھا، جس کے تحت 15 ہفتوں کے بعد اسقاط حمل پر پابندی عائد ہے۔ ججوں نے کہا کہ روئے بمقابلہ ویڈ کے فیصلے میں 24 تا 28 ہفتوں سے قبل تک اسقاط حمل کی اجازت دی گئی تھی، جو کہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ امریکی آئین میں اسقاط حمل کے حقوق پر کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ مسیسپی کے قانون پر نچلی عدالتوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اسقاط حمل کے حقوق سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہفتے کے آخر میں پورے ملک میں احتجاج کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 1973 میں روئے بمقابلہ
ویڈ کیس میں اپنا فیصلہ دیا تھا کہ حمل کا کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ عورت کا ہونا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد ہی امریکہ میں خواتین کو محفوظ اسقاط حمل کا حق مل گیا۔ لیکن اب اتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا ماحول کافی گرم ہو گیا ہے۔ CNN کے مطابق پلانڈ پیرنٹہوڈ، بین آف آور باڈیز اور ویمنز مارچ جیسی تنظیمیں ان گروپوں میں شامل ہیں جو مختلف تقریبات کا اہتمام کریں گی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسقاط حمل کے حقوق کے حامیوں نے فینکس میں اسٹیٹ کیپٹل کے باہر احتجاج کیا۔ ایریزونا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ CNN نے ایریزونا کے محکمہ پبلک سیفٹی کے ترجمان بارٹ گریوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کے ہجوم کی طرف سے ریاستی سینٹ کی عمارت کے شیشے کے دروازوں پر بار بار پیٹنے کے بعد پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ اس کے بعد مظاہرین ویزلی بولن پلازا کی طرف چلے گئے، جہاں ایک یادگار میں توڑ پھوڑ کی اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ اب یہ دیکھتے ہیں اس خبر میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ اسقاط حمل، گربھپات، ایبارشن۔ اسقاط حمل، گربھپات، ایبارشن۔ احتجاجی مظاہرے، پروٹیسٹ، احتجاجی مظاہرے، پروٹیسٹ۔ مبنی، بیسڈ، آدھارت، مبنی، بیسڈ، آدھارت۔ طبی سہولتوں، چکتسا سویدھاؤں، میڈیکل فیسلٹیز۔ طبی سہولتوں، چکتسا سویدھاؤں، میڈیکل فیسلٹیز۔ تحفظ فراہم کرنا، سرکشا پردان کرنا، پرووائڈ پروٹیکشن۔ تحفظ فراہم کرنا، سرکشا پردان کرنا، پرووائڈ پروٹیکشن۔ ممنوع، نشید، پروہیبٹڈ، ممنوع، نشید، پروہیبٹڈ۔ دائیں بازو، رائٹ ونگ، دکشن پنتھی، دائیں بازو، رائٹ ونگ، دکشن پنتھی۔ مذہبی قدامت پسند، دھارمک پراتن پنتھی، کنزرویٹیوز۔ مذہبی قدامت پسند، دھارمک پراتن پنتھی، کنزرویٹیوز۔ آئین، سمویدھان، کانسٹیٹیوشن۔ آئین، سمویدھان، کانسٹیٹیوشن۔ حقوق، رائٹس، ادھیکاروں، حقوق، ادھیکاروں، رائٹس۔ نچلی عدالت، لوور کورٹ، نچلی عدالت، لوور کورٹ۔ منتشر، تتر بتر، ڈسپرس، منتشر، تتر بتر، ڈسپرس۔